الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم صدق الله العلی العظیم۔ رفقائے گرامی، کل کے سبق میں آپ نے سنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان خوش نصیب انسانوں کا تذکرہ کیا تھا جن کو اللہ تعالیٰ پہلے اپنی رضا عطا کرے گا، پھر اپنی رحمت نصیب کرے گا اور پھر اپنی جنت نصیب کرے گا۔ سچی بات یہ ہے کہ خوش نصیبی یہ ہے کہ انسان جنت میں پہنچ جائے، یہ بس سب سے بڑی خوش نصیبی ہے۔ اور جنت ایک ایسی جگہ ہے جس کے بارے میں رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں تمہیں ایک کوڑے کی جگہ بھی اگر مل جائے تو دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ اور وہاں تو اہل جنت کو ریاستوں جتنے رقبے عطا کر دیے جائیں گے، اور وہ عزتیں اور وہ سعادتیں اور وہ اقتدار اور سارا کچھ عطا کر دیا جائے گا۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ان کے تذکرے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے ضمناً منافقین کا تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اے محمد رسول اللہ، ایک تو مدینہ کے دور کے رہنے والے ایک کچھ مدینہ کے قریب تر جو آبادیاں ہیں ان میں بھی منافق رہتے ہیں۔ ایک تو بہت دور کے چکوک ہیں، دیہاتے ہیں، وہاں بالکل رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی بھی وہاں اتنی نہیں پہنچتی تھی، انہوں نے آقا علیہ السلام کو اتنا قریب سے دیکھا بھی نہیں تھا۔ مدینہ کے لوگ منافق ہونے کے باوجود دیکھتے تو تھے، کچھ نہ کچھ ان کو پتہ تھا، کچھ نہ کچھ ان کے اوپر اثر ہوتا تھا۔ یہ دور کے لوگ جو اسلام کے غلبے کو دیکھ کر صرف اپنی جان بچانے کے لیے یا مسلمانوں کو جو مراعات حاصل ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے مسلمان ہو گئے تھے، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ اسلام کیا ہے اور محمد رسول اللہ کیا ہے، وہ بس یوں ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ تو فرمایا یہ ہے وہ تو دور کے تھے، لیکن یہ بالکل قریب مدینہ کے بحر جو آبادیاں ہیں، قریب تر آبادیاں ہیں، جس طرح چوک اعظم کے ارد گرد کے جو چکوک ہیں، بالکل قریبی چکوک، ان میں بھی منافق ہیں، اور ان میں بھی منافق ہیں۔ اور پھر فرمایا وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور خود مدینہ کے اندر بھی منافق موجود ہیں، مدینہ کے اندر بھی منافق موجود ہیں، مدینہ کے قریب تر علاقوں میں بھی موجود ہیں، بحر بھی موجود ہیں، مدینہ کے اندر بھی موجود ہیں۔ یہ وہ بد نصیب ہیں کہ مردوا علی النفاق، ان کی گھٹی میں بیٹھ گیا ہے منافقت اور نفاق، ان کو راس آ گیا ہے، انہوں نے اپنی عادت بنا لی، بات کریں گے تو جھوٹ بولیں گے، وعدہ کریں گے تو وعدہ خلاف ورزی کریں گے، امانتیں ان کے پاس رکھی جائیں گی تو ان میں خیانت کریں گے، اور اگر کبھی جھگڑا کسی کے ساتھ ہو جائے تو یہ گالیاں بکیں گے۔ یہ منافقت کی نشانیاں ہیں جو اللہ کے رسول نے بتا دیا۔ تو ان کی گھٹی کے اندر مردو، اندر ان کے گھس گیا ہے، کیا گھس گیا ہے؟ النفاق، منافقت ان کے اندر گھس گئی ہے، ان کے رگ و پائے میں اتر گئی، ان کے رگ و ریشے کے اندر داخل ہو گئی۔ پھر آگے جو بات کہی گئی ہے وہ بڑی اہم بات ہے جی، آپ اس کو سنیں۔ اللہ پاک نے فرمایا لا تعلمہم، اے محمد رسول اللہ آپ ان کو نہیں جانتے۔ کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا ہے کہ علم غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ذات۔ اب نے فرمایا آپ ان کو نہیں جانتے، اللہ نے فرمایا کس کو فرمایا؟ اللہ کے رسول کو فرمایا آپ ان کو نہیں جانتے، نحن نعلمہم، ہم ان کو جانتے ہیں۔ بے شک
آپ کو تو پتہ نہیں ہے، ہم کو پتہ ہے کہ ان میں سے کون کون منافق ہے۔ تو جو لوگ یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہر چیز ہر جگہ پہ جس طرح اللہ جانتا ہے کوئی دوسرا جانتا ہے، ان نادانوں سے ہم کہتے ہیں کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 101 کو پڑھ لو، جس کا ترجمہ جی چاہے اس کا ترجمہ پڑھ لو۔ نص قطعی ہے، اللہ پاک نے لا تعلمہم، آپ نہیں جانتے، نحن نعلمہم، ہم جانتے ہیں۔ جی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ کچھ لوگ محنتیں اور ریاضتیں کر کے اپنے دل کو صاف کر لیتے ہیں، اور صاف کرنے کی وجہ سے ان کو کچھ چیزیں نظر آنے لگتی ہیں۔ وہ مسلمانوں میں بھی آئے، ہندوؤں میں بھی آئے، ہندو کے جوگی بھی کچھ یہ ملا جلا کے ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں، اور پھر اس بنیاد پر لوگ یہ دعوے کرنے لگتے ہیں کہ ہم غیب کا علم جانتے ہیں، اور ہٹیاں سجا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور نادان لوگ ان کے سامنے چلے جاتے ہیں کہ یہ تو غیب کی خبریں جانتے ہیں۔ یہ امام ابن جریر جو تھے، یہ 61 ان کا زمانہ ہے، اور اس وقت کچھ صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ تو اس زمانے میں کچھ لوگ کہہ دیتے تھے فلاں کو یہ جنتی ہے، یہ تو اس کی ہے۔ آپ نے فرمایا ابھی اللہ کے رسول کی وفات کو یہ تھوڑا سا وقت گزرا ہے، لوگوں کی یہ جرت ہو رہی ہے کہ اللہ کے رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں، اور یہاں لوگ فتوے لگاتے تو کافر ہے، تو جہنمی ہے، تو جنتی ہے۔ اس کا علم کس کو ہے؟ اس کا علم تو صرف اور صرف پاک ذات کو، اور کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ جی تو فرمایا کہ دیکھیں بالکل سادہ ترجمہ ہے، اور اتنی عربی آپ سب کو میرا خیال آتی ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا لا تعلم، لا تعلمہم، لا تعلم، لا معنی نہیں، تعلم علم سے نکلا ہے، تو نہیں جانتا، ہم معنی ان کو، اے میرے رسول آپ ان کو نہیں جانتے، نحن معنی ہم، نعلم ہم جانتے ہیں، ہم ان کو ہم جانتے ہیں۔ یہ منافق ہے۔ تو فرمایا سنعذبہم مرتین، ہم ان کو دو دفعہ سزا دیں گے۔ ایک دفعہ عذاب اللہ پاک کہہ رہا ہے جی، دو دفعہ سزا دیں گے۔ دو دفعہ سزا سے کیا مراد ہے؟ دو دفعہ سے سزا، ایک تو یہ ہے کہ یہ آیات آپ کو پتہ ہے غزوہ تبوک سے واپسی پر اتری تھی۔ ایک سزا تو ان کو اس وقت ملی تھی جب انہوں نے یہ دل میں یہ حسرتیں سجائی تھیں، اور خواب ان کے دل کے اندر موجود تھے کہ یہ بس جا رہے ہیں رومیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے، اب ان کی لاشیں واپس آئیں گی، تو ورنہ لاشیں کہاں سے واپس آ سکتی ہیں؟ یہ 600-700 کلومیٹر کا فاصلہ، وہاں ان کو گدھیں نوچ لیں گی، اور وہاں یہ صحراؤں میں ان کی ہڈیاں رول جائیں گی، ہماری جان ٹوٹے۔ اور جب محمد الرسول اللہ اور آپ کا لشکر فاتح بن کر آیا تو پھر ان کا کیا حال ہوگا آپ خود اندازہ لگائیں۔ ایک تو یہ ذہن ان کو سزا ملی۔ کچھ علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ مرتین جو کہا ہے اس کا مطلب دو دفعہ نہیں، بار بار اللہ پاک ان کو سزا دے گا۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا آپ کو 1000 دفعہ سمجھایا ہے، حالانکہ آپ نے 1000 دفعہ تو نہیں سمجھایا ہوتا، آپ نے تو 1-2 دفعہ سمجھایا ہوتا، 4-5 دفعہ سمجھایا ہوتا ہے، کہہ دیتے ہیں 1000 دفعہ سمجھایا۔ تو یہاں بھی اللہ پاک نے کہا مرتین سے مراد یہ ہے کہ 2 دفعہ نہیں، ان کو بار بار، صبح بھی ان کو عذاب ملے گا، رات کو بھی ان کو عذاب ملے گا۔ تو ان کو عذاب ہی تو ملتا تھا، جب کہ اللہ کے رسول کو کامیابی حاصل ہوتی تھی یہ تڑپتے تھے، صبح بھی عذاب، شام بھی عذاب۔ لیکن کچھ علماء کرام نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ ان کو ایک عذاب تو دنیا میں مل گیا ہے کہ ان کی منافقت بے نقاب ہو گئی، ایک عذاب ان کو ملے گا قبر کے اندر، ایک عذاب ان کو قبر کے اندر ملے گا، اور ایک عذاب ان کو موت کے وقت ملے گا جب یہ مریں گے، اس وقت بھی ان کو عذاب ملے گا۔ پھر وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ثم یردون الی عذاب عظیم، ان 2 عذابوں سے گزار کر پھر ایک بڑے عذاب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بڑے عذاب کے سپرد کرے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ دنیا کا عذاب کوئی عذاب نہیں ہے، قبر کا عذاب بڑا عذاب ہے، لیکن قبر کا عذاب بھی کوئی عذاب نہیں ہے۔ اصل عذاب قبر کے بعد جب لوگ اٹھیں گے اور آخری فیصلہ ہوگا
क्या आपने जहन्नम में जाना है या आपने जन्नत में जाना है? जन्नत में जाने वाले ये सबसे बड़ी कामयाबी, और जहन्नम में जाने वाले सबसे बड़ा अज़ाब। सुम्मा युरद्दूना, फिर ये इनको लौटाया जाएगा। कहाँ लौटाया जाएगा? इला अज़ाबिल अज़ीम, एक बड़े अज़ाब की तरफ इनको लौटाया जाएगा, क्योंकि इनका जुर्म भी तो बड़ा है, इनका जुर्म भी तो बड़ा है। अब अंदाज़ा लगाए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कायद और रहनुमा और लीडर, या बात समझना चाहें पीर, आज की ज़बान में समझना चाहें रहनुमाई देने वाला, दिलों को साफ करने वाला, मुज़क्की, मुरब्बी, मुअल्लिम है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी शख्सियत जिस ज़माने में मौजूद हो, और वो बदनसीब उससे फ़ायदा ना उठाएं, फिर अज़ाब तो बनता है ना, अज़ाब तो बनता है। ये सदियों के फासले पर हम बैठे हुए हैं, और जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात आती हैं या आपके सहाबा का नाम आता है, क्या हाल होता है हमारे दिल का। उनके ज़माने में ये हस्तियाँ मौजूद थीं और उन्होंने इसे कोई फ़ायदा नहीं उठाया। इसलिए अल्लाह पाक ने फरमाया इनके लिए अज़ाब ही अज़ाब हैं। ये दुनिया की ज़िंदगी भी अब इनके लिए अज़ाब होगी, मौत के वक्त भी इनको अज़ाब मिलेगा, कब्र में भी इनको अज़ाब मिलेगा, लेकिन ये सारे अज़ाब छोटे अज़ाब हैं। अज़ाब अज़ीम ये बाद का अज़ाब है जब फैसला हो जाएगा हश्र के बाद कि किस आदमी ने जन्नत में जाना है, किसने जहन्नम में जाना है। असल अज़ाब तो वो अज़ाब है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना